بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب الخروج فی طلب العلم، یعنی علم کی تلاش میں نکلنا۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے اور حر بن قیس بن حسن فزاری نے آپس میں حضرت موسیٰ کے ساتھی کے متعلق بارے میں اختلاف کیا۔ ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا، میں نے اور میرے اس ساتھی نے آپس میں حضرت موسیٰ کے اس ساتھی کے متعلق اختلاف کیا جس کی ملاقات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے راستہ دریافت کیا تھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حال بیان کرتے سنا۔ حضرت ابی نے کہا، ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حال بیان کرتے سنا۔ آپ نے فرمایا، ایک بار حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اس اثنا میں ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو آپ سے بڑھ کر عالم ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، نہیں۔ اس پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، ہاں، ہمارا بندہ خضر تم سے بڑھ کر عالم ہے۔ تب انہوں نے اس سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو بطور نشان کے مقرر کیا اور ان سے کہا، جب تم مچھلی کھو بیٹھو تو لوٹ آؤ، تم جلد ہی اس سے مل جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے نشان کے پیچھے پیچھے جو سمندر میں تھا جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے نوجوان نے حضرت موسیٰ سے کہا، دیکھا آپ نے، جب ہم نے چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی آپ کو یاد دلانا بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ تب وہ دونوں اپنے قدموں کی کھوج ڈھونڈتے واپس لوٹے۔ خضر ان کو مل گئے۔ پھر ان کا وہی حال ہوا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، امام بخاری نے سفر کے متعلق یہ مستقل باب باندھا ہے اور اس کے ضمن میں وہی حضرت موسیٰ کے سفر والا واقعہ پھر لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جو اس کو بیان کیا تھا وہ اور مقصد کے لیے تھا۔ یہاں حضرت جابر بن عبداللہ صحابی کے سفر کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث کے لیے ان کا 1 مہینے کا سفر کرنا بتلاتا ہے کہ تحقیق علم کے متعلق صحابہ کے دل میں کس قدر شوق تھا۔ ان کو کسی شخص سے ایک حدیث کا علم ہوا اور یہ کہ اس نے حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی سے وہ حدیث سنی ہے، تو حضرت جابر اس پر قناعت نہیں کرتے بلکہ 1 مہینے بھر کے سفر کی صعوبت برداشت کرتے ہیں۔ تب اعتبار سند اس حدیث کے متعلق انہیں زیادہ وثوق ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی صحت کے لیے ان لوگوں کو کس قدر اہتمام تھا۔ یہ واقعہ امیر معاویہ کے زمانے کا ہے جب کہ وہ شام میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ بھی ان 70 انصاریوں میں سے تھے جنہوں نے عقبہ میں بیعت کی تھی۔ امام ابن حجر نے حضرت ابو ایوب انصاری اور سعید بن مسیب کے سفروں کا ذکر کیا ہے اور ابو العالیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم جب تک خود صحابہ کے منہ سے نہ سن لیتے کبھی کسی بات پر تسلی نہ پکڑتے تھے۔ امام بخاری بھی صحابہ و تابعین کی طرح ایک حدیث کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے۔ حضرت موسیٰ کی ہمت کا بھی پتہ ان کو اس قول سے لگتا ہے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ الکہف آیت 61۔ سال ہر سال چلا جاؤں گا جب تک کہ مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں۔ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ علم کی خاطر انتھک ہمت و کوشش کرنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ باب باندھا گیا ہے۔ تحصیل علم و علمی تحقیق کے متعلق
یہ 15واں ادب سکھایا ہے۔ امام بخاری نے بھی احادیث کی صحت کو پایہ یقین تک پہنچانے کے لیے لمبے لمبے سفروں کی مشقت جھیلی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔